قصور کی مٹی سے اٹھنے والی وہ آواز جو محض 26 برس کی عمر میں ایوان بالا تک جا پہنچی۔ قصور شہر سے 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ آج ہم دن گزار رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی سعد وسیم شیخ کے ساتھ۔ ہر پاسے بھجے پھرتے ہیں سر جی، یہ کام کرو نہیں سارے چودھری نال جیڑا تسی سر چانو کو چانو سر تسی دسو میں انشاءاللہ۔ ساتھ صاحب، ایک سیاستدان کی صبح کتنے بجے ہو جاتی؟ بیسکلی میری اسکیجول یہ ہے کہ میں صبح اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں نماز پڑھا دیتے ہیں، شکر الحمدللہ۔ نماز کے بعد میں ذرا اپنا جو آئی گو تھرو نیوز پیپر جو میرے ریگولر روٹین ہے، اس کے بعد عموماً میں پہلے تو 6, 7, 8 بجے کے قریب جس ٹائم پہ مجھے when I done with my نیوز پیپر تو میں جم چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد آفٹر جم بریک فاسٹ، اور اس کے بعد ہماری سون جب تک آپ کو نیند نہ آئے ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے۔ اسلام آباد پارلیمنٹ اور قصور کی صبح میں کوئی فرق ہے؟ ہاں نہیں، صبح تو ایک ہی، بس لوکیشن کا فرق یہ قصور میں اور نہیں، اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں۔ I have a portfolio of parliamentary secretary of finance and revenue، تو یہاں فزیکل کام زیادہ ہے، اپیرنس زیادہ ہے ایوری ویئر، اور وہاں بیسکلی جو گورنمنٹ کا بزنس ہے ٹورڈس فائنانس منسٹری وہ بھی اتنا لینتھی ہے کہ وہ ذرا پڑھائی لکھائی والا کام زیادہ ہے، ٹیکنیکل۔ تو صبح کا ناشتہ اور صحت دونوں خاص خیال رکھتے ہیں ان کا؟ آج تو نہیں، بس کوشش کرتا ہوں کہ خیال رہے۔ ناشتہ کس قسم کا پسند ہے؟ میں آلموسٹ پہلے تو ویسے تھرو آؤٹ لائف میں ناشتہ کرتا نہیں، کیا ہی نہیں، یہ ہیبٹ ہی نہیں ہے۔ تو اب چونکہ جم کے بعد آفٹر سم ٹائم بھوک زیادہ لگتی ہے، تو جو آئی یوزلی گو ود بوائلڈ ایگس اور مائٹ بی ود سم یوگرٹ ایز ڈیزائرڈ۔ جم کا خاص خیال رکھا ہو صحت؟ اب میری پرائرٹی ہے۔ اب پرائرٹی۔ تو سیاست کا آغاز جو ہے یہ کچھ شوق تھا یا حلقے کے حالات اور عوام کے مسائل دیکھ کے شروع؟ نہیں، شوق تھا بچپن سے میرے والد صاحب جب سے 2008 میں پہلی دفعہ وہ MNA بنے، تو ڈیورنگ مائی ریگولر اسٹڈیز آئی ریمبر ان 2011 اور 2012 تو میں نے انہیں جوائن کیا تھا، کیونکہ وہ میری فیملی میں ہی از دا اونلی 1 پرسن، تو ان کی ایبسنس میں غم خوشی پہ جانا، ان میٹرس کو ٹیک اپ کرنا، تو دیٹ واز ایکچولی دا نیڈ آف دیٹ ٹائم، تو آئی پلگ ان ایٹ دیٹ ٹائم۔ اس کے بعد یہ میرے اپنا بھی شوق ہے، اینڈ آئی لو پالیٹکس بائی ہارٹ۔ اتنے بڑے حلقے کی اور تاریخی شہر قصور پہ نمائندگی کرتے ہوئے کیسا فیل کرتے ہیں؟ میرے لیے تو یہ بہت آنر کی بات ہے، اور نمائندگی کرنا کہاں بھی کسی بھی جگہ کسی کے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے۔ تو میرے لیے آئی ہیو نو ورڈز، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا، اور خاص طور پر موسٹ امپارٹنٹلی میں اپنے حلقے کے لوگوں کا خاص طور پر، کیونکہ ان کے ووٹ کی صورت میں، ان کے ووٹ کے بغیر I never had such honor to represent my constituency، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہاں میں اپنے حلقے کے لوگوں کا، اپنے ووٹرس کا، اپنے بزرگوں کا، ماؤں بہنوں بچوں کا، خاص طور پہ نوجوانوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے اعتماد نے مجھے اس قابل کیا کہ میں قصور کی نمائندگی کر سکوں۔ جس طرح عوام کا، ایک ووٹر کا باشعور ہونا ضروری ہے مسائل کے حل کے لیے، عوامی جو نمائندے ہیں ان کی کوالیفیکیشن، تعلیم یافتہ آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے؟ دیکھیں، میں اگر فیئر بات کروں تو ود دا چینجنگ ٹرینڈ، اگر ہم 2020 سے پیچھے چلے جائیں تو آفٹر ملینیم اور بیفور ملینیم ہم یہ ایکسپیریمنٹ کریں تو آج کی جو جنریشن دیر مور ایجوکیٹڈ ہے، مور نالج، ان کی کوالیفائل اکیڈیمک پروفائل ان سے بہت بہتر ہے۔
اور ماڈرن ڈے چیلنجز کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے ایجوکیشن از دا ویپن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ڈے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے پوری دنیا کے ساتھ ٹو ریمین ان کنیکشن ود دا ماڈرن ورلڈ اور لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے جیسے جیسے ریفارمز آ رہی ہیں انسٹیٹیوشنز میں ان کے ساتھ اپنے میٹ اپ کرنے کے لیے یو مسٹ ہیو گڈ نالج, یو مسٹ ہیو گڈ اسکلس. تو آج کے دور میں تو اگر میں ریٹ کروں ایجوکیشن کو تو آئی ریٹ 100% امپورٹنٹ. آج کا دور ٹیکنالوجی کا, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کیا آپ بھی اپنے حلقے کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے لیے رکھتے ہیں؟ بیسکلی میرا ایک پرسیپشن ہے about media and social media, and that is کہ if it does not come upon media or social media, it actually not happens. آپ میرے ساتھ آج ہیں, ابھی ہم آفس چلیں گے, میری تھرو آؤٹ جو ورکنگ ہے تھرو آؤٹ ویک دیٹ از نیئرلی 10 hours پر ڈے منیمم. اچھا. اور اگر وہ ایکٹیویٹی میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ ہو تو اٹ مینس آئی ہیو ڈن نتھنگ. میں کہاں گیا ہوں, کس گاؤں میں گیا ہوں, کس جگہ گیا ہوں. ایون یہ ہمارے لیے تو اب ضروری ہے ہی ہے کہ ہم ٹو ریمین سوشل میڈیا از آلسو کنیکٹیوٹی. اگر ہم اسے پازیٹیو لے لو, آئی ہیو راؤنڈ اباؤٹ 1000 آف فالوورز جو مجھے وہ میسیج کرتے رہتے ہیں, میسنجر پہ میسیج کرتے ہیں. اٹس آلسو سورس آف کنیکٹیوٹی. تو آج کل سوشل میڈیا جو ہے یہ پولیٹیکل ٹرینڈ سیٹر بھی ہے. آج کل تو بیانیہ سیٹنگ جماعتیں جو ہے, سیاسی جماعتیں ہوں. تو میں آپ کو جو بات, ایک تو ہماری تو ہے ضرورت, مگر پبلک کی یہ چاہت بھی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہائی لائٹ ہو سوشل میڈیا, نظر بھی آیا, نظر بھی. ہاں تو یہ دونوں چیزیں وہ ٹھیک بائی جاؤ. ایک وقت تھا جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو اخبارات میں دیکھ لیتے تھے کہ ہمارا نمائندہ جو حلقے کا ہو, یا ٹی وی کی سکرین پہ دیکھا جاتا تھا اگر آپ کوئی آواز بلند کرتے کسی ایشو کو جا کر. آج کل تو یہی زمانہ ہے کہ عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ میرا نمائندہ کیا کر, اور ان کے پاس ایزی ایکسیس جو ہے آپ کی ایکٹیویٹی. ہاں ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو سوشل میڈیا کا استعمال, خبریں بھی حاصل کرتے ہیں آپ, انفارمیشن بھی لیتے ہیں خود اپنے لیے سیاسی حالات سے انٹرنیشنلی. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آئی گو بائی نیوز پیپر تو میرا خیال ہے کہ کافی انفارمیشن ڈیزائرڈ وہ مل جاتی ہے. فرام آل لینکس ان فائل, یعنی کہ ریڈیو والے سے لے کر سینٹری مین سے لے کر ہمارے کونسل صاحبان, ہمارے ووٹرس, ہمارے پاس 6-7 لیئرز آف ریلیشنز. تو اور ان سب کے ساتھ اب 15-20 سال کے ریلیشن, خاص طور پہ یہاں پہ اندر سے مچھلی آلودہ بہت مشہور ہیں. آپ کو ان میں سے کیا پسند؟ میں سب سے پہلے تو جی جب آپ نے یہ دھرتی صوفیہ کے نام سے منسلک ہے, تو جو ہمارے جیسے حضرت بابا بلے شاہ سرکار ہیں, خواجہ دائمن حضور قصوری ہیں, حضرت کمال چشتی, تو مجھے اس سے بڑا لگا ہو. اور میں I usually go there to be in some peace, to spend some of my time there. اور جو ان کی teachings ہیں towards humanity, towards Islam, I really applaud all these things and try to gather something good from them. Secondly, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے city is well known for his great food items which have recognition throughout the world. اندر سے میتھی, مچھلی, موسٹ امپورٹنٹلی فلودہ. تو میں ویسے تو 4 چیزیں ہی کھاتا ہوں,
मगर दैट ऑल डिपेंड अपॉन सिचुएशन एंड वेदर. अच्छा, एक लाइट सा बताएं कि जुत्ती कसूरी पैरी में ना होगी, जुत्ती कसूर के बारे में क्या वाकई जुत्ती कसूर की कोई मशीन है? हाँ, हमारी पूरी इंडस्ट्री है ये शोज़ की. अगर आप हमारे कोट मुरातन वाली साइड पे जाएंगे तो पूरी एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री है और बेसिकली बहुत अच्छी जूती. हल्के में सियासत इस तरह हमने भी देखा कि सुबह होते ही लोग जो है अपने मसाइल लेके आ जाते हैं. फैमिली को भी मुश्किल होता होगा मैनेज करना, सियासत और फैमिली दोनों किस तरह मैनेज कर. मैं आपको एक इंसिडेंट कोड करता हूँ. बेसिकली मेरी बेटी थी 3-3.5 साल की जब 2022 में हमारी गवर्नमेंट बनी, केडीज गवर्नमेंट. तो चूँकि उससे पहले ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन में आप पब्लिक को सत पुस्ता नहीं करना पाते, आपके पास चूँकि मैंडेट नहीं होता, कॉमन नहीं होते. तो जैसे हमारी गवर्नमेंट बनी तो कॉन्टिन्यूसली फिर इलेक्शन को टाइम भी थोड़ा था और एफर्ट भी 3 टाइम्स हो गई. तो वन डे शी वाज सेइंग मी, उसकी बर्थडे आ गई कोई, तो शी वाज सेइंग मी कि बाबा मुझे आपसे ना इस दफ़ा एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए. अच्छा, तो मैंने ऑनेस्टली एज ए बाप, बेटी अगर कोई ख्वाहिश करे तो वो इंसान सोचते यार कौन से ऐसे दुनिया की चीज़ होगी जो मैं अब उसे नहीं दे सकता. तो व्हाट शी इंसिस्टेड फॉर इज माय टाइम. और समटाइम्स आई ऑनेस्टली फील रिग्रेट कि हम अपनी फैमिली को उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाते, बच्चों की टेक केयर नहीं कर पाते, उनके जो फैमिली के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें मीट अप नहीं कर पाते हैं. और सेटिस्फेक्शन एट द एंड ये होती है कि हम मखलूक के खुदा की खिदमत कर रहे हैं. तो ये एक चीज़ एक पॉजिटिव है. दूसरा कि मेरी बेटी का आज से कोई 4-5 माह पहले कोई एक एनुअल फंक्शन था, तो उसमें शी वाज पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी हैज़ टू अपीयर ऑन द स्टेज. तो मुझे उसने कहा कि मुझे आज भी याद है कि 11 बजे का टाइम था, तो पता नहीं मुझे कोई सियासी मसरूफियत ऐसी बन गई कि मैं भी नहीं जा सका और उसकी मेरी वाइफ भी नहीं जा सकी. तो रात को मेरे बाजू पे लेटी हुई उसने मुझे एक फिक्रा था जो मैं आई वांट टू कोट इट अगेन, जस्ट टू रियलाइज एंड जस्ट टू टेल पीपल कि हमारी लाइफ बड़ी गाड़ी में बैठ के गार्ड्स के साथ जो है हम वी आर नॉट सो हैप्पी है एट सम टाइम्स. तो उसने मुझे कहा कि बाबा मैं स्टेज पे खड़ी थी और मेरी जो नज़रें थी ना वो गेट की तरफ कि सबके पेरेंट्स आ रहे हैं और मेरे पेरेंट्स बाबा अभी क्यों नहीं आए. तो वो बात जो है ना वो शायद सारी ज़िंदगी मेरे दिल से ना आने पाए. इसी तरह हल्के की आवाम भी सियासत को अगर खिदमत के तौर पे लिया जाए तो यकीनन ये चीज़ है, फिर आपको दूसरी तरफ थोड़ा सा हौसला भी औसत बिल्कुल. अगर ये कर रहे हैं, अगर फैमिली का या बच्चों के साथ कहीं पे कुछ टाइम का मसला है तो अवाम के लिए भी खिदमत कर. हाँ ऐसा ही. और दूसरा ये बताएं कि कसूर शहर सबसे बड़े मसाइल कौन से हैं? बेसिकली कसूर आज मैं अगर आज की बात करूं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था हायर एजुकेशन कैंसर टुवर्ड्स हमारे पब्लिक और प्राइवेट कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी. तो अल्लाह का शुक्र है इस बजट में हमें पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैक्टस भी दिया. थैंक्स मैडम सीएम. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, देखिए हर गांव के हर शहर के इशूज़ हैं. अब हमारे हॉस्पिटल में कार्डिक जो है स्ट्रोक लैब भी उन्होंने दी, हम सब ने रिक्वेस्ट की थी. फिर उसके बाद एक जो है अब लोगों को यहाँ स्टंट डलते हैं. ये बहुत चीज़ें हैं जो मेरे मेजर कंसर्न्स थे कि अगर मैं थोड़ा सा भी अनवेल हुआ हूँ तो आई नीड फर्स्ट एड एट एनी कॉस्ट नियर बाय. तो ये वो चैलेंजेस थे जो काफ़ी ज़्यादा प्रेसिंग थे हेल्थ के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से. ये तीन किसी भी शहर में जो है ना मेजर चैलेंजेस होगा. तो मेरे ख्याल में कि इंशाल्लाह ताला वी हैव डन सिग्निफिकेंट इन दीज एरियाज जो पहले आज से पहले नहीं हुआ. पहले से मुराद ये है कि अपग्रेडेशन तो होती रही है मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिमांड्स आती रहती हैं फिर उसको टेकअप करना एक चैलेंज.
ڈیرے پر پہنچے تو حلقے کے دور دراز علاقوں سے لوگ اپنے مسائل لیے منتظر تھے۔ پر یار یہ ابھی آپ کو نا اکرم سندھی صاحب فون کر رہے ہیں میرے ریفرنس سے، یار یہ شارٹ ریکارڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اب وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے نے ٹیسٹ دیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ٹیسٹ کلیئرنس سے لے کر سلیکشن تک وداؤٹ میرٹ۔ اب ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو ایم این اے ایم پی اے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کا بچہ اگر پڑھ گیا تو جاب کے وہ ذمہ دار ہیں۔ جی چاچا جی۔ شیخ وسیم جو کہ 2 بار رکن قومی اسمبلی بھی رہے ہیں موجود تھے، انہوں نے بھی حلقے کی عوام کے مسائل سنے۔ شیخ صاحب بیٹا 2 دفعہ رکن قومی اسمبلی، آپ خود بھی رکن قومی اسمبلی رہے ہیں، باپ کے لیے بیٹے کی یہ اچیومنٹ کامیابی کس طرح پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی والد کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی زندگی میں اللہ پاک اسے مرتبہ عطا فرمائے، اور الحمدللہ وہ دوسری دفعہ ایم این اے ہو گیا ہے۔ 2 دفعہ پہلے میں رہا ہوں، اب 2 دفعہ اللہ نے اسے عزت دی ہے، اور سب دوستوں کے تعاون سے اللہ کریم نے مہربانی کی ہے۔ ایسا کیا پوری فیملی کرتی ہے کہ آپ بھی 2 دفعہ اور پھر بیٹا بھی 2 دفعہ، قصور کے عوام کے ساتھ کیا ایسا کیا آپ نے کہ ان کا اعتماد جو ہے آپ کے اوپر بن رہا؟ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، اور دوسری بات ہمارے دوستوں کی، بھائیوں کا تعاون ہے۔ اس کے بغیر تو ایک محلے کا الیکشن بھی کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ بندہ ایک جیتتا ہے مگر پوری ٹیم اس کے لیے محنت کرتی ہے، جیتتی بھی پوری ٹیم ہے اور ہارتی بھی پوری ٹیم ہے۔ انسان نیک نیتی سے کوشش کرے کہ لوگوں کے لیے بہتری کا جو وہ کام کر سکتا ہے کرے، تو اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے اور لوگوں کا تعاون بھی آ جاتا ہے۔ کون سے ایسے مسائل ہیں جس کی آپ ان رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ بیٹا اس کو پارلیمان کے اندر عوام کے اندر جو عوام کی آواز ہے اس کو آپ بلند کریں، اب آپ ایک کیا تک ہو جائیں؟ الحمدللہ ایک تو ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے، جو میجر ٹارگٹ تھا کہ قصور میں یونیورسٹی کا کیمپس آئے، وہ الحمدللہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے اس سے بھی ہمت دی تو اگلا ٹارگٹ ہمارا قصور شہر میں میڈیکل کالج لے کے آنا ہے، تاکہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم بہتر مستقبل دے سکیں۔ یہ مین ٹارگٹ ہے۔ مگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں جب میں نے بنا تو قصور شہر کا کیا حال تھا، کوئی روڈ نہیں تھی، کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا۔ الحمدللہ آج قصور نیا قصور بن گیا ہے اور ڈیولپمنٹ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ جو بھی اس شہر کی بہتری کے لیے کام ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ خصوصاً ابھی ہمیں ہاسپٹل میں ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بیڈز بھی بڑھنے چاہیے، اس کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہونا چاہیے۔ اس میں ابھی مریضوں کو وہ سہولیات ہم نہیں دے سکے جو کہ ان کا حق۔ وہ کی سیاسی مصروفیت کی وجہ سے فیملی کی کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے، فیملی کو ٹائم آپ لوگ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ تو گرمی کے بیٹھ نہیں، ایک ہی فیملی رکھی جا سکتی ہے، یا بیوی کے ساتھ تعلق رکھ لے یا عوام کے ساتھ رکھ لے۔ میں نے بھی عوام کے ساتھ ہی رکھا تھا، اب وہ بھی عوام کے ساتھ ہی ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ گھر نہیں جاتا، مگر ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی جو لائف ہے اس کو زیادہ ٹائم دیں گے تو عوام کی طرف سے ڈسٹرب ہوں گے۔ تو اپنی ذاتی اور فیملی کی لائف کو اگنور کر کے پولیٹکس کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں زیادہ ٹائم دیں اور پولیٹکس کو کم ٹائم۔ پارٹی وابستگی اور لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی نصیحت کی آپ نے بیٹے کو؟ بالکل، پارٹی کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے کہ جب 98 میں چیئرمین بلدیہ بنا 10 ماہ کے لیے،
اس کے بعد پرویز مشرف کا پورا سیاہ دور میں نے اپوزیشن میں گزارا. 2008 کا الیکشن ان کو جواب دے کے آ رہا کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا. 2002 کا الیکشن, 2008 میں اللہ نے مہربانی کر دی. قیادت کا میں سمجھتا ہوں یہی ہم پر بہت بڑا اعتماد ہے کہ جب 2018 میں مجھے ثاقب نثار صاحب نے مہربانی کی اور جیل میں سزا دے دی توہین عدالت, تو ہماری قیادت نے بغیر سوچے سمجھے کہ ان کا بیٹا جس کی عمر 25.5 سال ہے انہوں نے اسے MNA کی ٹکٹ دے دی. یہ میں سمجھتا ہوں قیادت کا ہم پر احسان ہے, اور ہم نے بھی قیادت کے ساتھ آج تک بلا خوف و خطر ساتھ کھڑے ہیں, اور جتنی بھی سیاست ہے ان کے ساتھ ہی کر رہی ہیں. بہت شکریہ. میاں سعد وسیم ہفتے میں 2 دن جو ہے نا وہ اپنے ڈیرے میں بیٹھتے ہیں, ہفتے اور منگل کے دن, اور لوگ جو دیہاتوں سے یا قصور سٹی سے لوگ آتے ہیں وہ ان کو اپنے مسائل بتاتے ہیں. وہ ان کے جو دائرہ اختیار میں ہوتا ہے یہ موسٹلی ان کی مدد کرتے ہیں. کسی افسر کو فون کرنا یا کسی پورا ٹائم دیتے ہیں, لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, پھر ان کے مطابق وہ آگے کام چلاتے ہیں. قدوس صاحب آپ بتائیں کہ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ رابطہ ہے ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے, اور مسائل کی سنوائی کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو میاں وسیم صاحب نے سفر شروع کیا تھا 2008 میں, تو یہ ہمارے شہر کی خوش قسمتی ہے کہ جب سے میاں صاحب MNA بنے 2008 میں, اور ہمارے قصور کی عوام کی رسائی MNA تک تب ہی ہوئی ہے. 2008 سے پہلے کسی MNA تک کسی ایک سنگل آدمی کی رسائی نہیں تھی سوائے شہر کے 2-3 آدمی کے. اور یہ بعد میاں صاحب MNA بنے 2008 میں تو قصور شہر میں ڈیرا بنا کر اور لوگوں کے ساتھ پورا ہفتہ ہی ریگولر. اور میاں صاحب تو فجر کی نماز پڑھ کے گاؤں میں نکل جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے, لوگوں کو ملنے. تو اسی طرح میاں صاحب کے دور میں سوئی گیس کا کام جو ہے پورے شہر میں اس سے پہلے ہے ہی نہیں تھا, اور آج الحمدللہ پورے سٹی قصور کے ساتھ ساتھ جو گاؤں ہیں ان میں بھی ہر گھر میں سوئی گیس کا کنیکشن پہنچا ہے. تو اس کے بعد ہاسپٹل کا جو ہے نا وہ بھی جب 2008 سے پہلے بالکل ایک سنگل بلڈنگ تھی, ایک صرف ایمرجنسی جیسے آپ گاؤں میں دیکھیں کوئی دیہی مرکز صحت ہوتا ہے, تو آج الحمدللہ وہاں پہ تمام سہولیات, بلکہ اب تو جو ہے نا وہ ہارٹ کا سارا کام بھی یہاں ہونا شروع ہو گیا ہے, اور گینی وارڈ بن گئی ہے, اور بہت مان کو ہاسپٹل کے ہر سہولت اب, اور لیکن اب بھی کوشش کر رہے ہیں میڈیکل کالج کے لیے. تو جتنی محنت میاں وسیم صاحب نے جو سفر شروع کیا تھا اسی کو لے کر میاں سعد وسیم صاحب بھی جو ہے نا وہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ حلقے کے جہاں مسائل زیادہ ہیں وہاں پہ توقعات بھی بہت زیادہ ہیں, کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اللہ ہی مینیج کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. ٹیکنیکلی آپ نے خود دیکھا کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, مینی آف کم فار دا جاب آف دیئر سن اینڈ ڈاٹر. تو جاب کی اپرچونیٹی جو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ہے. آج آپ نے خود دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں میرٹ سسٹم نہیں چاہیے, وی نیڈ جاب, وی نیڈ امپلائمنٹ. دے ڈونٹ بلیو ان گیونگ ٹیسٹ, دے ڈونٹ بلیو ان گیٹنگ نمبرز, اور وہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے, سسٹم پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. دیٹ از کوائٹ انفارچونیٹ. پھر آپ نے خود بھی دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہم نے آپ سے اور کوئی کام نہیں کہا, ہم آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں. تو وہ جو جن صاحب کا آپ نے باہر شاٹ دیا, وہ جب کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے بھائی ٹھپے لگائے ہیں, تو مینس کہ ہم نے بلائنڈ ٹرسٹ آپ پہ کیے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ میرٹ کے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ کسی اور چیز کیا کریں, چونکہ جو دیہاتی کلچر ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو کوشش کرتے ہیں, اتنی کنیکٹیوٹی آپ نے خود بھی دیکھی ہے, سب لوگوں کے مسائل ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا پولیٹیکل سسٹم میں MNAs MPs کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی جتنی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں.
اور یہ ڈائلما ہے. اگر ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ہو تو پھر سچویشن اس سے بہت بہتر ہو سکتی. جس طرح لوگ بات کر رہے ہیں اور ڈیمانڈس کر رہے ہیں آپ کے پاس ابھی یہ ایک بچہ وہ نوکری والا ایشو ہے, کیا یہ سسٹم کی کمزوری ہے کہ سسٹم لوگوں کا اعتماد نہیں دے سکا میرٹ کا, شفافیت کا؟ ہم پاکستان کی ہسٹری کو اگر آبزرو کریں اس پرٹیکولر کوشچن میں تو بیفور 2000 ایسا ہوتا رہا ہے کہ سفارشوں میں بھرتیاں ہوتی رہیں اور لوگ اسی چیز سے فیملیئر ہیں. تو اب بھی لوگ جنریشنز جو ہیں یا ان کے بڑے وہ دیہاتی کلچر میں اسپیشلی وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے ہمارے بچے کو نوکری لگوانی. اور اگر ہم کسی کو یہ قائل کریں کہ بھئی اب وقت بدل گیا ہے, میرٹ پہ بات ہوتی ہے, تو وہ اس سسٹم پہ چاہے یقین رکھتے ہوں مگر میرٹ پہ یقین نہیں رکھتے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کہ جیسے پہلے ہوتا تھا سفارش چلتی ہے, کوئی جتنا بڑا آدمی ہوگا وہ سفارش کرے گا, نوکری مل جاتی. اس چیز پہ ان کا ٹرسٹ ہے. حلقے میں آپ کی جو مصروفیت اور حلقے کی جو سیاست اور پارلیمان کے جو اندر کی سیاست ہے, ان دونوں میں سعد وسیم کہاں اپنے آپ کو دیکھتے, حلقے کے لیے اور پارلیمان کے لیے؟ دیکھیں جی, میں تو اگر حلقے کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ ایک آپ نے 2-4 گھنٹے میرے ساتھ گزارے ہیں تو یہ پبلک کنیکٹیوٹی ہے جو مجھے سٹریتھن کرتی ہے. ٹھیک, کہ مجھے اس کنیکشن سے, اس کوڈ سے میں اس قابل بنتا ہوں کہ میں اس ایوان میں نمائندگی کر سکوں اپنے لوگوں کی, جس پہ میں ایک دفعہ پھر پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر اپنے حلقے کے لوگ. دوستہ اگر پارلیمنٹ میں جائیں تو وہ انٹائرلی ڈفرینٹ جاب ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی بیک آن 2022 when we came into government again, تو ایون دین منسٹریل لیول پہ پارلیمنٹری لیول پہ تین جو ہیں ٹیئرس چلتے ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ اور پارلیمنٹری سیکریٹری. تو یہ اپنی منسٹری کے رسپانسبل. تو بیک فرام 2022 I'm having the responsibility. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ٹرسٹ ہے وہ اس چیز کی نمازی ہے کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم پرفارم کر سکتے ہیں, تو اپرچونیٹی بھی لیتے ہیں. اور ابھی ریسنٹ بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ میرے پہ کافی زیادہ رسپانسبلٹی تھی کہ ہم اس فائنینس بل کے متعلق لوگوں کی ریزرویشن کے جو اچھے پوائنٹس ہیں آبزرویشن کو سے بھی ٹیک اپ کرتے. اللہ کا شکر ہے نظام چل رہا ہے. پاکستان کی 60% جو آبادی ہے وہ یوتھ کے اوپر مشتمل ہے. تو جو ینگ پارلیمنٹیرینز ہیں, نوجوان پارلیمنٹیرینز ہیں, کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں عوام کے اور یوتھ کے مسائل کو ایڈریس کرنے میں؟ میرے خیال میں جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے یوتھ کا, ایک تو وہ ہے امپلائمنٹ. ٹھیک دوستان, میرے خیال میں کہ ہر سال لاکھوں لوگ تعلیم مکمل کر کے ورک فورس میں آتے ہیں جو جاب کی سرچ میں رہتے ہیں مگر انہیں جاب نہیں ملتا. کہ جو ہمارا یوتھ پوٹینشیل ہے وہ ڈرین وہ باہر جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام گورنمنٹس کو ایسی پالیسی جیسے میڈم سین نے کسان کاروبار کے نام سے پھر ایسی انیشیٹو دی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں پر روزگار کی اپارچونیٹی میں رہ سکتی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس ہوں گے. تو دوسری بات یہ کہ میں آج طور پہ یوتھ سے جو مجھے ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس ٹائم ایک سوسائٹی کی ویل بینگ کو اور فارم کرنے کے لیے کارنر اسٹار. ٹھیک, تو میں اپنی یوتھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کو میرٹ پہ ایویلیویٹ کریں اور اس سوسائٹی کی جو ایتھیکل ویلیوز ڈسٹرب ہو رہی ہیں بائی اینی وے کسی بھی طریقے سے, اسے مینٹین کرنے میں, اسے سٹریتھن کرنے میں اپنا کردار. آج کا جو نوجوان ہے وہ جب اپنے ملک کی معاشی, سیاسی اور جمہوری اقدار کو, پوزیشنز کو دیکھتا ہے تو بڑے شکوہ اور تحفظات کرتا نظر آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت, سیاست یہ مضبوط ہو رہی ہیں؟ مجھے آگے ایک بات کا جواب دیں. آج ہم بیٹھے ہیں 11 جولائی 2026.
آج اگلے 10 سال بعد آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہو اور میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہو اور یہی پوائنٹ دوبارہ ریز ہو تو کیا جسٹیفائڈ ہے کہ نہ؟ کسی بھی جگہ سسٹم 100% سٹرینتھن نہیں کہ ہم سب نے مل کے کرنا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس سسٹم کو سٹرینتھن کرنے میں ان ڈیفیشینسیز کو رول آؤٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا کہ نہیں؟ اور اگر یوتھ نے اس پہ اپنا کردار ادا کیا اور یہ نظام ایسے چینج نہیں ہوا تو پھر تو ڈیفینیٹلی غلط بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ مل کر اپنا یونیفائڈ وے ان ڈیسائسو میں ایک کلیکٹیو اپروچ کے بعد بیسڈ آن ویل بینگ آف دا سوسائٹی اور یہ جتنی بھی ڈرا بیکس آپ نے ڈیموکریسی کے اور یہ جو آپ نے بتائے ہیں اگر ہم سب مل کے اس کو سٹرینتھن کریں تو یقین کریں کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں سیٹل نہ ہوں. ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے. کردار سیاست میں سیاسی لیڈرشپ میں میاں نواز شریف ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, مریم نواز صاحب ہیں, کون سی شخصیت کے ساتھ آپ کی زیادہ اٹیچمنٹ ہے اور پوائنٹس کے اوپر آپ کس طرح سیاسی میرے اقدار میں محمد نواز شریف صاحب اور میڈم چیف منسٹر اور میاں محمد شہباز شریف انسپائٹ آف چیف منسٹر اینڈ پرائم منسٹر وہ بھی اس بات کی تائید اور بڑا بھوکلی کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب ہے. تو ہم سب کے جو لیڈر ہیں وہ تو میاں محمد نواز شریف صاحب, باقی پرائم منسٹر اور سی ایم صاحبان ان سب سے وابستگی ہے. سارے ہی محبت احترام پیار دیتے ہیں, ان کی مہربانی ہے, ہم کو مشکور. وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے تو قصور کے لیے کیا مانگتے ہیں, کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ میں پورے پاکستان کی جتنے پیسے لا کے اپنے حلقے میں لگا. تو بیسکلی پرائم منسٹر نے میں نے جو ڈیمانڈس کی تھی میری ایک کافی ملاقات ہوئی لاسٹ میں میٹنگ کا ایوان نے جو میں نے ڈیمانڈس کی تھی. ایک تو وہ اپنے حلقے کے متعلق ہائر ایجوکیشن پنجاب یونیورسٹی کا سب کیمپس تھا, دوسرا اپنے حلقے کی ویل بینگ کے لیے انفراسٹرکچر کے لیے جو ہمارے چیلنجز ہیں دیہاتوں میں بجلی کے بہت بڑے مسائل ہیں یہ لوکل لیول کے پاس کنیکٹڈ ہیں لوگ. آج بھی 2026 میں بھی لوگ کہاں سے تارے دام کھلاتے ہیں, وولٹیج کے ایشو ہیں. دیکھیں جو جس ایریے میں جو ایشو ہیں وہ اس ایریے کا پرائم ایشو. اگر ادھر الیکٹرکسٹی نہیں ہے تو ان کا سب سے بڑا ایشو الیکٹرکسٹی. میرے گھر کے بعد روڈ نہیں ہے تو میرا جو ایشو ہے وہ انفراسٹرکچر کا. اسی طرح ہر علاقے کے ادھر علیحدہ علیحدہ چیلنجز ہیں, مگر جو میجر ہمارے چیلنجز تھے ایک تو انفراسٹرکچر کا میں نے آپ کو بتایا, دوسرا ہائر ایجوکیشن کا کیمپس, ایک اس کے بعد گرین بسز کا. اور اب ہم کوشش کریں گے میڈم سی ایم سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہم قصور کو ہم ایک میڈیکل کالج کی ایک وومن ٹریننگ اسکل سینٹر ہے, یہ ہماری نیکسٹ ٹارگیٹ ہے. عموماً مسلم لیگ نون کے جو عہدیداران ٹکٹ ہولڈر وہ ایک شکوہ کرتے نظر آئے ماضی میں بھی کہ لیڈرشپ ملتی نہیں ہے. ایسا ہے کہ لیڈرشپ ملتی نہیں ہے آپ کو, خاص کر میاں نواز شریف صاحب؟ لیکن میں آپ کو اس کا ایک جواب دیتا ہوں. بہتر تو یہ ہے کہ کنیکشنز رہنے چاہیے اور ایسا ہوتا بھی. جہاں تک شکوے شکایت کی بات ہے وہ میں اس سے زیادہ اتفاق نہیں کر. عوام نے میرے ساتھ 4 گھنٹے گزارے ہیں اور اس کے اگینسٹ اگر بھی مجھے یہ بندہ گلا کرے کہ ایم این اے صاحب ہمیں مل کے تو اس کی دوسری سائڈ میں میری سچویشن سے آپ بات کر. تو میرے پاس ایک حلقے ایک چھوٹا سلفر ہے 342 میں سے ایک حلقہ, ان کے پاس پورا پاکستان پورا پنجاب. بتائیں ان کی کس لیول کی مصروفیت, تو یہ بھی فرق ہے. برحال انسپائٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی میں نے ایم پی ریکویسٹ کرتا ہے ملاقات تو وہ ود ان دا ٹائم اسپین آف 7 days وہ انکارپوریٹ ہونی چاہیے ہے نا. اسی کلچر میں اسی جماعت کے ساتھ کرنا ہے. جماعت کے ساتھ تو آؤٹ آف کوسچن ہے
کہ جماعت کے ساتھ تو رہنا ہے. ہم نے اگر مارشل لا عمران خان کی فسطائیت کا دور دیکھ لیا ہے تو اس میں تو کوئی اب بات سنائی. نظریات پکے لیگی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کس طرح سیاست سے ہٹ کے اپنا روزگار زندگی کیا ہے آپ کا، ذریعہ معاش کیا ہے، کس طرح آپ چل رہے ہیں؟ ایک تو ہمارا میڈیسن کا ہے بزنس، اور دوسرا میرے بھائی ذرا رن کرتے ہیں بزنس افیئرس کو، تو بس وہ کماتے ہیں اور میں اڑاتا ہوں. سیاست میں تو یہ بس میڈیسن ہی یا اور بھی ہیں؟ نہیں، کیونکہ عموماً آج کل سر میڈیسن. تو آپ کے لیے صرف سیاست آپ کو دی ہے کہ آپ سیاسی جو امور ہیں وہ ان کو دیکھیں. تو اس میں والد صاحب کا جو آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی سیاست میں وہ کتنا معاون ثابت ہوتا ہے؟ 100%. کیسے؟ لیکن یہ انہیں کی لیگیسی ہے اور انہیں کی ٹریننگ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد 2018 میں لوگوں نے ووٹ مجھے نہیں دیے، میرے والد صاحب کو بھی. اور جتنے لوگ یہاں ہیں کہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہیں، جب ان کے بچے ہیں میرے ساتھ، تو وہ جو بیک بون ہے میرے والد صاحب، ان کی پالیٹکس، ان کی شخصیت، ان کی ایفیلیشن، تو ان کی وہ اسٹرگل ہے، ان کے وہ ریلیشنز ہے جو دیٹ آر پینگ ٹو می. وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتے رہتے ہیں سیاسی معاملات، فیصلہ سازی میں؟ صورت ہر حال میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں، تاکہ اتنے میں کسی بھی جگہ ٹھوکر کھانے سے بہتر ہے کہ میں رہنمائی. اچھا اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جہاں پہ سیاسی ورکرز کے ساتھ ہم آہنگی ہوتی ہے، ذہنی ہم آہنگی، میل جول ہوتا ہے، تو وہاں پہ کہیں اپوزیشن کے دوست بھی ہیں جن کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے یا دوستیاں ان سے؟ ہاں بالکل ہیں، سب کے ساتھ ہیں. کون سا جو آپ کا ہے جس کو آپ دوست اپوزیشن والے؟ اچھا اپوزیشن کو پارلیمان کے اندر کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو شور شرابہ، ہنگامہ، اللہ گلا سب ہوتا ہے. اپوزیشن کے پاس اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کے علاوہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو بیسٹ ویپن ہے وہ شور ہے. ٹھیک، اور اگر کوئی شور نہ کریں گے تو دل ریکوائز بھی اپوزیشن، پھر آپ کیسے ان کی خبریں لگائیں گے کہ پارلیمنٹ میں آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مگر جو اپوزیشن کی طرف سے ریکٹیفائنگ نوٹ آتے ہیں، مینس کہ آپ کو سکروٹنائز کر کے ایک اچھی انپٹ ملتی ہے، وہ بہت ہیلدی ہے. تو آئی تھنک تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی ہم نے بھی 5 سال اپوزیشن گزاری ہے، ہمارے پاس تقریر کرنے کے علاوہ، شور کرنے کے علاوہ، اپنا نقطہ نظر پہ فورسفلی اس کو آپ کہیں کہ لاؤڈلی کلیم کرنے کے علاوہ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. کوئی بھی اپوزیشن اس وقت کی جو اپوزیشن کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں، یہ حکومت عموماً ہر اپوزیشن کے بارے میں کہتی ہے. تو آپ بینگ اے پارلیمنٹیرینس اپنے اپوزیشن دوستوں کو، اپوزیشن کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ بھی میں ایک چیز پہ کنونسڈ ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے عوام، اور اس کے بعد میں اور آپ سے مراد ہے ہمارے اختلافات پاکستان پہ. ہم پارلیمنٹ کے اندر ہیں، بوتھ سائڈ آف دا آئل، یا ہمارا مقصد پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے قانون سازی اور ایسا ماحول، ایسا خدمت کا وہ نمونہ پیش کرنا ہے کہ جو ہر بندہ اس سسٹم پہ بھی ٹرسٹ کرے اور معاملات بھی اچھے انداز. تو اگر میں ان سمپل ورڈز میں اس کو کنکلوڈ کروں تو پاکستان سب سے پہلے، اور اس کے بعد دنیا کی کوئی اور چیز. صاحب بھی یہ بتائے کہ ایک مصروفیت جب سیشنز آتے ہیں وہاں پہ بھی جانا ہوتا، پھر جب ویکنڈ آتا ہے تو ادھر اپنے حلقے میں آتے ہیں ٹائم، یہ اتنی تھکن جو ہوتی ہے اس سے کس طرح چھٹکارا پاتے ہیں، کس طرح ریلیکس ہوتے ہیں؟ بس میں ہر بندے کی ایک آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، ایز لانگ ایز آئی ریمین ان دا پبلک آئی فیل ایکٹیو، آئی فیل کمفرٹیبل. ایز آئی گو ٹو مائی بیڈ آئی اسٹارٹ گیٹنگ لیزی. تو یہ ایک ہر بندے کا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پالیٹکس جو ہے یہ میرے پہ کوئی برڈن نہیں ہے، میری مطلب میری ڈیزائر ہے. آئی لیو ٹو ڈو دیٹ. تو بس میرا اب 2010 سے پاپا کے ساتھ تھا، پھر پریکٹیکلی 2018 میں خود فیلڈ میں ہوں.
2011 से लेकर 2018 तक पहले भी फील्ड में था, तो अब ज़िंदगी के 18-20 साल एक ही सिस्टम में चले हैं तो फिर वो अब फील ही नहीं होता बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।